کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورۃ انفال نازل کی، آپ کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ مشرکین کا ایک قافلہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے آ رہا ہے۔ آپ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے باہر، لیکن اس نے جنگ کی سی کیفیت اختیار کر لی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ نے آپ کی مدد کی جس طرح آپ کو گھر سے لایا تھا باہر حق کے ساتھ۔ کما اخرجک قال الزجاج القاف فی موضع النصب، یعنی ان الانفال ثابتۃ لک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، انفال آپ ہی کے ہیں جیسے گھر سے آپ تن و تنہا باہر آئے۔ فرا اور ابو عبیدہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہاں پر کاف قسم کے لیے ہے، کما اخرجک ربک، تیرے رب کی قسم ہے اس منظر پر کہ آپ گھر سے باہر آئے۔ تو گویا کہ یہاں پر کاف واو کے معنی میں ہے، کیونکہ قسم کے لیے واو با ہوتا ہے، وباللہ وتاللہ، او اللہ۔ امام اخفش سعید ابن مسعدہ، سعید ابن المسیب، وہ یہ فرماتا ہے تشبیہ قریب کے ساتھ ہے، یعنی یہ لوگ پکے مومن ہیں جیسے کہ آپ کا پکا نبی ہونا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اس سے ثابت۔ امام اکرمہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، لا الہ الا اللہ۔ بعضوں نے کہا ہے لہم درجات عند ربہم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا جہاد پسند نہیں کرتا تھا۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ ابھی ابتدا ہے، طاقت توانائی نہیں ہے۔ ایسا ہندوستان میں جب انگریز کے خلاف جہاد کی تیاری ہو گئی، اس وقت دو بڑے بزرگ تھے مسلمانوں کے، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کے شاگردوں سے اور خلفاء سے ہندوستان بھرا ہوا تھا، اور دوسرے شیخ محمد احمد تھانوی، ان کی بڑی قیمتی قسم کی کتابیں ہیں۔ یہ دونوں بزرگ کہتے تھے کہ مسلمان بہت کمزور ہے اور یہ جہاد کے قابل نہیں ہے۔ تو مولانا محمد احمد تھانوی کی مسجد میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم، مولانا رشید احمد گنگوئی یہ جمع ہو گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تقریر کی اور ثابت کیا کہ مسلمانوں کو بہرحال انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور یہ بدر کے صحابہ سے زیادہ کمزور نہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تقریر کے بعد حاجی امداد اللہ نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ مولانا محمد احمد تھانوی کو تھوڑی سی لیت العال تھی، حاجی صاحب نے کہا آپ کو مجبور نہیں کریں گے، دل نہ چاہے اور شریک ہوں گے تو نقصان کرو گے۔ عبید اللہ سیالکوٹی پنجابی، جس کو لوگ عبید اللہ سندھی کہتے ہیں، یہ سیالکوٹ کے ہیں اور کٹر پنجابی ہے۔ یہاں سندھ میں ایک جگہ بزرگوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے، سکھ سے مسلمان ہوا ہے، اور مسلمان بھی ڈیرہ غازی خان میں ہوا ہے۔ اپنے حالات میں لکھا ہے کہ میرے ماموں ڈیرہ غازی خان میں ڈی ایس پی پولیس ہے اور ہم سکھ برادری تھے۔
اسکول کی چھٹیوں میں ماموں کے پاس آیا تھا. ماموں نے بتایا کہ آج ایک مسلمان عالم اور ایک ہندو پنڈت کا مناظرہ ہے. اسکول کے بچے ذرا بڑے شوقین ہوتے ہیں، کہا میں بھی موجود ہوا. مسلمان عالم نے تقریر کی کہ ہندو مت میں غیر اللہ کا سجدہ ہے اور گائے کا پوجا ہے اور گندے کام ہے، اس لیے یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. تو ہندو پنڈت کھڑا ہوا اور اس نے کہا مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت بریلوی ہوگی، درگاہوں پر سجدے کرتی ہے، نیاز دیتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے، مدد مانگتی ہے، حاجت روا سمجھتی ہے. تو عالم کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ مذہب کے منحرف لوگ ہیں، ان کو دین اسلام کی روشنی میں برا کہا جاتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، قرآن میں، سنت میں، اجماع و قیاس میں کہیں نہیں. لے دے اخیر میں پنچایت نے فیصلہ کیا کہ پنڈت ہار گیا. اور مسلمان عالم نے اسلام کی عظمت اور وحدانیت ثابت کی. مولانا عبید اللہ، جن کا پرانا نام ہے بوٹا سنگھ، بوٹا سنگھ نے کہا کہ میں نے بھی طے کیا کہ میں بھی اس مذہب میں آؤں گا، لیکن ماموں سے بہت ڈرتا تھا اور گھرانہ بھی ایسا تھا، آخر میں بھاگا وہاں سے. اور سندھ کے ایک بزرگ تھے امروٹ میں، ان کی خدمت میں آئے، چند دن یہاں گزارے اور پھر انہوں نے ان کو خط لکھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے نام. شیخ الہند کا لکھا کہ نو مسلم ہے، خیال رکھے کام آئے گا. بعد میں مولانا احمد علی صاحب، وہ بھی سکھ برادری سے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب سے تعلقات پر وہ بھی ایمان لائے. حضرت لاہوری بھی سکھ مسلمان ہوئے. مولانا عبید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک، بہت بہترین کتاب ہے، اردو میں. کیا خراب حالات تھے، کیا ظلم و ستم تھا سکھوں کا. شاہ عبدالعزیز نے جو لوگوں کو خطوط لکھے وہ پڑھنا آسان نہیں، اتنے درد و غم صدموں کے خط. گھروں میں سکھ آ جاتے تھے سالن و ہانڈیاں دیکھ کر، پتہ چلا کہ کوئی گوشت نہیں پکائے تو بھی دو تین ڈنڈے عورت اور بچوں سب کو لگائے اور باہر نکل گیا. وہ گوشت نکل آیا تو سب کے سر قلم کر لی. عبید اللہ سندھی نے اس کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب کو حاجی امداد اللہ کا خلیفہ اور وفادار سمجھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ اس کے باوجود جہاد کے لیے ان کو انشراح نہیں تھا. کیونکہ حاجی صاحب نے تو محمد احمد تھانوی کی مسجد میں ان کے سامنے کہا کہ ہم پر جہاد واضح ہو گیا، ہمیں ہر حال میں جہاد کرنا. یہ علمی مسائل ہے، صرف فضلاء کے کام کی بات ہے.